بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تامیہ شازیہ آج بہت خوش تھی کیونکہ شازیہ کے لیے آج نعیم کا رشتہ آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، پڑھی لکھی اور ایک باشعور لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دیکھتے ہی لڑکے کے ماں باپ نے ہاں کر دی تھی۔ نعیم بھی ایک خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا تھا اور کسی سرکاری ادارے میں جاب کرتا تھا۔ شازیہ کے ماں باپ بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ سب گھر والوں نے منہ میٹھا کیا اور 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی کی تیاریوں میں 2 ماہ تو ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ شادی کا دن آ گیا اور شازیہ نعیم کے ساتھ بیاہ کر چلی گئی۔ شادی کے بعد نعیم اور شازیہ بہت خوش تھے۔ نعیم اپنی والدہ کا بہت فرما بردار تھا۔ وہ کبھی بھی اپنی والدہ کے سامنے سر اٹھا کر بات نہ کرتا۔ شادی کے 6 مہینے ہی شازیہ امید سے ہو گئی۔ ساس، سسر اور نندیں سبھی نے مبارکباد دی اور لڑکا ہوگا کہنا شروع کر دیا۔ شازیہ کی ساس جب بھی اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی تو اسے منع کر دیتی کہ وہ یہ نہ بتائے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ لڑکا ہی ہوگا۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آیا تو شوہر کے ساتھ سسرال کے تقریباً بھی افراد ہسپتال میں بیٹے کی خوشخبری سننے کے لیے موجود تھے۔ ڈیلیوری نارمل ہوئی اور ڈاکٹروں نے بیٹی کی پیدائش کی خبر سنا دی۔ یہ سن کر شازیہ کی ساس کا منہ بن گیا، جبکہ دوسرے افراد اپنے اپنے جذبات پر قابو پانے میں کامیاب رہے۔ شازیہ 2 دن بعد گھر آئی تو معلوم ہوا کہ گھر کے حالات پہلے جیسے ہیں اور وہ ساس جو بہت خوش ہوتی تھی آج بے رخی سے بات کر رہی تھی۔ خیر، نعیم کا رویہ شازیہ کے ساتھ ویسے ہی تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ نعیم اور شازیہ اپنی بیٹی کا خیال رکھتے تھے۔ اگلے ہی سال شازیہ دوبارہ امید سے ہو گئی۔ اس بار بھی سسرال رشتہ دار لڑکی کی امید لے کر شازیہ کی خدمت کرتے رہے۔ خدا کا کرنا کہ اس بار بھی لڑکی ہوئی اور اس بار ساس کے ساتھ ساس نندوں نے بھی مایوسی کا اظہار کیا اور شازیہ بے بسی کی تصویر بنی ان کے رویے دیکھتی رہ گئی۔ شازیہ نے شکر ادا کیا کہ ڈیلیوری نارمل ہوئی، ورنہ سسرال والے آپریشن پر ہونے والے اخراجات بھی باتیں سنا سنا کر نکلوا لیتے۔ شازیہ کے والدین نے جب شازیہ کے ساس سے بات کی کہ لڑکا ہو یا لڑکی یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کے بیٹے کو بے اولاد تو نہیں رکھا، تو شازیہ کی ساس بجائے بات کو سمجھنے کے ان کو بھی خوب سنانے لگی اور وہ چپ چاپ گھر واپس چلے گئے۔ نعیم نے اس بار بھی شازیہ کا ساتھ دیا۔ جب 1 سال مزید گزرا تو شازیہ تیسری بار ماں بننے والی تھی تو سسرال والوں نے شازیہ کو یہ کہتے ہوئے میکے بھیج دیا کہ اگر بیٹیاں ہی پیدا کرنی ہیں تو ڈیلیوری کے اخراجات بھی تمہارے ماں باپ اور بھائی ہی اٹھائیں گے۔ نعیم نے ماں سے کہا کہ یہ سب غلط ہے تو ماں نے اسے بھی یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ تو اب رن مرید ہو گیا ہے، ماں کو چن لو یا بیوی کو۔ نعیم خاموش ہو گیا اور شازیہ کو اس کے گھر بھیج دیا۔ شازیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے اب مزید اپنی بیٹی کو دکھی نہیں دیکھ سکتے تھے تو وہ اپنی بیٹی کو ہر خوشی دینا چاہتے تھے۔ تیسری بار بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کی پیدائش پر شازیہ کے سسرال سے کوئی اسے دیکھنے تک نہ آیا۔ 1.5 ماہ کی بچی اٹھائے شازیہ گھر واپس آئی تو اس کے لیے زمین بہت تنگ ہو چکی تھی۔ ساس اٹھتے بیٹھتے اسے پر پرانی باتیں نکال نکال کر تانے دیتی۔ کبھی شازیہ کی بارات کے کھانے کو خراب کہا جاتا اور کبھی جہیز پر تنقید کی جاتی۔ اس کے پکائے ہوئے کھانے بھی اب برے لگنے لگے تھے۔ شازیہ صبر کرنے والی لڑکی تھی، وہ چپ چاپ سب کچھ سن لیتی۔ مزید محنت اور خدمت کر کے وہ ساس اور سسر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ سارے گھر کا کھانا تیار کرنا، کھانا پیش کرنا، برتن اٹھانا، برتن دھونا، کپڑے دھونا، صفائیاں کرنا، غرض یہ کہ گھر کا سارا کام اکیلی شازیہ کے سر تھا۔ اب تو نعیم بھی شازیہ سے خفا رہنے لگے تھے۔ عید آئی تو سارا سامان نکال کر شازیہ نے نئی سیٹنگ کی۔
सीढ़ी पर चढ़कर पंखे साफ किए। अपना घर है साफ होगा तो सब घर वाले भी खुश होंगे। यही सोच सोच कर शाजिया दिन रात काम में लगी रहती। रोजाना सास के सर में तेल की मालिश करना, ससुर के पांव दबाना शाजिया की जिम्मेदारी थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी घर में नईम की दूसरी शादी की बातें होने लगीं। नईम भी अब दूसरी शादी के ख्वाब देखने लगा था। शाजिया की हैसियत उस घर में बस एक नौकरानी जितनी थी। शाजिया की पहली बेटी 5 साल, दूसरी 4 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। शाजिया की बेटियां भी शाजिया की तरह खूबसूरत और मासूम थीं। वो कमरा बंद करके अक्सर आंसू बहा लिया करती थीं, लेकिन उस घर में अब उसकी कोई वक़्त नहीं थी। शाजिया चौथी बार उम्मीद से हुई तो उस बार हर नुस्खा, हर वजीफ़ा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज़ बनाकर बांधे गए। शाजिया खुद भी बहुत डरी हुई थी। इस बार तो शाजिया की सास ने कोई पीर नहीं छोड़ा। हर पीर के पास शाजिया को लेकर गई। एक पीर साहब ने तो कुछ लिख कर दिया और कहा कि इसे अपनी नाव पर बांधो, बेटा होगा। अलगर्ज हर तरीका आजमा लिया गया। जो जो डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर शाजिया के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि उसके यहाँ लड़का हो जाए। वो हर वक्त यही सोचती कि लड़की होगी तो क्या होगा। जब डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उसे यह कहकर उसकी माँ बाप के घर भेज दिया गया, अगर इस बार भी लड़की हुई तो तुम्हें वापस आने की ज़रूरत नहीं है, तलाक के पेपर तुम्हारे घर भेज दिए जाएंगे। नईम ने भी शाजिया से मुंह मोड़ लिया था। वो रोती हुई अपनी बेटियों को लेकर मैके चली गई। शाजिया की माँ उसे लेकर एक प्राइवेट अस्पताल पहुंची। लेबर रूम जाते हुए भी शाजिया बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद एक लेडी डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद शाजिया के सीने पर रखते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज शाजिया बर्दाश्त ना कर सकी। उसका दिल रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड में ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड शाजिया पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। उन 40 सेकंड में शाजिया ये सोचती रही कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है, बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है, मेरी 3 बच्चियों ने क्या गुनाह किया, और ये जो अभी 40 सेकंड पहले एक मेरी बेटी सीने पर रखकर मुबारक दी गई, उस मासूम का क्या गुनाह है। इन 40 सेकंड में शाजिया ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा। मां बनकर 4 बच्चियां कौन संभालेगा। डॉक्टरों ने शाजिया की लाश और बच्ची शाजिया की बूढ़ी मां के हवाले कर दी। जब शाजिया के शौहर और सास को इसके मरने की खबर दी गई तो उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि जब शाजिया ही नहीं रही तो वो बच्चियों का क्या करेंगे, आज से बच्चियां आपके पास ही रहेंगी। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। इस वीडियो से आपने क्या सबक सीखा है, एक कमेंट अच्छा सा ज़रूर कर देना।